السلام علیکم، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام صبح بخیر پاکستان، اور میں ہوں سامیہ راشد۔ آپ سب کو بہت بہت صبح بخیر، گڈ مارننگ۔ آپ کہہ رہے ہوں گے یہ صبح صبح سامیہ اتنا مسکرا کیوں رہی ہوتی ہیں؟ جی بالکل، ہم مسکرا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے اور ہماری ٹیم نے کرنا ہوتا ہے آپ لوگوں کے لیے شو، لیکن صرف اسی لیے مسکرا نہیں رہے ہوتے۔ آپ یقین جانیں یہ مجھے اتنی پازیٹیو انرجی دیتا ہے۔ خوش رہیں، کسی بھی بات پہ رہیں، کسی بھی بات پہ مسکرائیں۔ کبھی آپ کو کوئی فنی بات سننے کو ملے گی، کبھی آپ کو کچھ اور سننے کو ملے گا، لیکن صبح صبح سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ لوگ سانس لے رہے ہیں اور یہ شو واچ کر رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں میرے ساتھ۔ اور اگر کوئی پریشانی ہے کسی کو، اور کوئی ٹریول کر رہا ہے اور ہمارا شو سن رہا ہے، یا پھر کوئی گھر میں ہے اور کوئی پریشان ہے، تو اس کے لیے بھی بہت ساری دعائیں، اور اس کے لیے بھی بہت ساری دعائیں جو خوش ہے، سب کے لیے بہت ساری دعائیں۔ اور پریشانیوں کا حل جو ہے وہ پریشان ہونے سے کبھی نہیں نکلتا، وہ ہمیشہ نکلتا ہے اس کا حل نکالنے سے۔ تو حل نکالنے کے لیے سوچیں، لیکن زیادہ پریشان نہ ہوں۔ پریشان ہونے سے صرف ہیلتھ خراب ہوگی، اور اس کا جو سلوشن ہے، جو حل ہے، وہ آپ نکال نہیں پائیں گے۔ تو اس لیے بہتر ہے پازیٹیو رہیں، مسکراتے رہیں، اور جو بلیسنگز آپ کے پاس ہیں ان کے لیے مسکرائیں۔ جی تو اس کے ساتھ ہی اپنے شو کو موو آن کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا عمیر، رپورٹر ہیں ہمارے ساتھ ابھی جوائن کیا جی عبید نے، جو کہ رپورٹر ہیں، بیورو چیف ہیں روز نیوز لاہور سے۔ عبید جو ہے آج ہمارے ساتھ جو رپورٹ شیئر کرنے والے ہیں، اس میں جی لاہور میں پیرا فورس پیر لگام ہو چکا ہے، دکاندار شدید پریشان ہیں، تاجروں کا پیرا فورس کے نوجوانوں کے رویوں پر تشویش کا اظہار ہے۔ لاہور کے تاجروں اور دکانداروں کے لیے یقیناً ایک انتہائی تشویشناک اور ذہنی تناؤ کا باعث بننے والی صورتحال ہے، جب قانون نافذ کرنے والے یا سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کا رویہ حد سے تجاوز کر جائے تو کاروباری طبقے کا عدم تحفظ کا شکار ہونا فطری بات ہوتی ہے۔ دکانداروں نے پیرا فورس کے نوجوانوں پر مارکیٹس، تاجروں کے بنیادی تحفظ اور یہ جی بدتمیزیاں اور ہراساں کرنا میں غیر مناسب رویے اور بلا وجہ تنگ کرنے کے الزامات لگائے ہیں۔ سیکیورٹی اہلکاروں کے ایسے رویوں کی وجہ سے گاہک مارکیٹس کا رخ کرنے سے کتراتے ہیں۔ تاجر تنظیموں کا مطالبہ، اعلیٰ حکام سے نوٹس کی اپیل۔ تاجر برادری نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس معاملے کا فوری نوٹس لیں، اہلکاروں کی تربیت کریں، فورس کے نوجوانوں کو پبلک ڈیلنگ اور تاجروں کے ساتھ احترام سے پیش آنے کی تربیت دی جائے۔ احتسابی عمل جو ہے، قانون ہاتھ میں لینے یا دکانداروں کو بلا وجہ پریشان کرنے والے اہلکاروں کے خلاف سخت محکمہ جاتی کارروائی کی جائے۔ جی عبید صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ نو وائس۔ اوکے جی، اس کے ساتھ جی انہوں نے کہا ہے کہ جی کاروباری مراکز کا پرامن اور سازگار ہونا معیشت کے لیے بے حد ضروری ہے، اور امید ہے کہ انتظامیہ اس کا فوری حل نکالے گی۔ اگر آپ اس معاملے کی موجودہ صورتحال جاننا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیں تاکہ میں آپ کو مزید تفصیلات جی تو یہ جی آپ کو جو ہے ہم نے آگاہ کیا ہے ان کی رپورٹ سے، جو یہ آج شیئر کرنے والے تھے پیرا فورس کے حوالے سے، جو کہ بے لگام ہو چکی ہے۔ دکاندار شدید پریشان ہیں، تاجروں کو کیا جا رہا ہے بہت زیادہ تنگ۔ دیکھیں جی، وہ فورسز یا وہ ادارے جو ہمارے تحفظ کے لیے بنائے جاتے ہیں، جب ان سے عوام تنگ ہونے لگ جائیں، جب ان سے وہ کام نہ ہو پا رہا ہو جس مقصد کے لیے، جس پرپس کے لیے ان کو لگایا گیا تھا، تو پھر دوبارہ سے جو ہوتی ہیں وہ پرابلمز جو ہیں، وہ کیونکہ ان کو تو سلوشن کے لیے کیا جاتا ہے، تو وہ پرابلمز دوبارہ سے کریٹ ہو جاتی ہیں، بلکہ ڈبل ہو کر کریٹ ہوتی ہیں۔ پہلے صرف ہو سکتا ہے کچھ مسائل ہوں جو تاجروں کے اور دکانداروں کے حوالے سے ہوں، گاہکوں کے حوالے سے ہوں۔ اب جب سے یہ ادارہ بنا، اب دیکھیں یہ سب کام ہوا اور تعیناتی ہوئی، تو اس کے بعد اب یہ جو پرابلمز 2 تھیں اب وہ 3 ہو گئی ہیں۔ تو یہ چیزیں اسی لیے شروع میں ان کو فکس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ جب بھی حکومتیں ایسے کچھ بھی اقدامات کرتی ہیں جو کہ عوام کی سہولت کے لیے ہوتے ہیں، تو اس میں عوام کی سہولت کو ہی سب سے پہلے رکھنا چاہیے۔ جو پرائورٹی ہونی چاہیے وہ کیسے عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، کیسے ان کے جو حقوق ہیں وہ کیسے پورے کرنے ہیں، ان چیزوں کو پہلے مد نظر رکھ کر پھر جو ہے اس طرح کے اقدامات ہونے چاہیے۔ دفتر خارجہ کی طرف سے جو بیان آیا ہے اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ نیوز ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ صبح صبح یہ شیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ بھارت میں گرفتار ہونے والے افراد کو
पाकिस्तान से जोड़ना प्रोपेगेंडा है बिल्कुल, और ये भारत हमेशा से करता आया है। दफ्तर खारजा ने भारतीय वज़ीर दाखिला की जानिब से भारत में होने वाले बाज़ गिरफ्तारियों से पाकिस्तान को जोड़ने के इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि भारतीय वज़ीर दाखिला के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। ऐसी प्रोपेगेंडा मुहिम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत की बदनीयती पर मबनी मुहिम का एक और मज़हर है। अगर देखा जाए, बहुत से लोग कह रहे होंगे कि ये क्या है, तो मैं आपको बताती चलूँ कि इस चीज़ का प्रूफ अल्लाह ने भी हमें लास्ट ईयर दिखाया, पूरी दुनिया को दिखाया कि इंडिया सिर्फ प्रोपेगेंडा करता है और किस तरह से हमें बदनाम करने के लिए क्या क्या करता है। और उसकी जो वो बेनकाब हुई लास्ट ईयर, जो उसने जो हमने उसका संदूर उतार दिया, तो वो सब ने देखा कि किस तरह से उसने उस फसाद को शुरू किया था और उस वॉर को शुरू किया था, किस इंसिडेंट की बेस पे, जो कि उसने खुद से सारा क्रिएट किया था। तो वो ये हरकतें करता रहता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत अपनी दाखिली सिक्योरिटी के मसाइल से तवज्जो हटाने और महदूद सियासी मफादात के लिए पाकिस्तान को मोर्द इल्ज़ाम ठहराने की कोशिश कर रहा है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि भारत अंदरूनी मुल्क एक जाबराना रियासत है जो अक़लियतों को सख्ती से दबाता और इख्तिलाफ़ राय को खामोश करवाता है। बैरून मुल्क दहशत गर्दी बरामद और दहशत गर्दों की मावनत कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि बेबुनियाद इल्ज़ामात आलमी तवज्जो को भारत की रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशत गर्दी, टारगेट किलिंग और बैरून मुल्क तखरीबी सरगर्मियों से नहीं हटा सकते। पाकिस्तान मुतअद्दिद बार भारत की पाकिस्तान में दहशत गर्दी और अदम इस्तेहकाम की सरगर्मियों में मुलव्वस होने के शवाहद आलमी बरादरी के साथ शेयर कर चुका है। और दिस इज़ द रियलिटी कि हमने कई दफ़ा प्रूफ्स के साथ जो है वो पूरी दुनिया में ग्लोबली उसको पेश किया है। दफ्तर खारजा ने कहा कि भारतीय बहरिया के कमांडर और पाकिस्तान में दहशत गर्दी और तखरीबी सरगर्मियों में मुलव्वस होने के जुर्म में सज़ा याफ्ता कुलभूषण यादव भारत के बराह रास्त मुलव्वस होने का नाकाबिले तरदीद सबूत है। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वह भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद करे और ख़ित्ते में भारत की रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशत गर्दी का एहतसाब करे। तो ये तो थी जी हमारे जो दफ्तर खारजा हैं उनके बयान, उनका बयान जो कि भारत में होने वाली जो गिरफ्तारियां हैं उसके हवाले से सामने आया है। और जो भारत प्रोपेगेंडा करता है, हमेशा से करता आया है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। और भारत के जो इरादे हैं, जो भारत की नीयत है, वो अब हर कोई जानता है और बहुत अच्छे से अब उसको समझता है, उसकी चालों को। वो टाइम गया जब ग्लोबली वो अपनी स्पेशल किस्म के जो उनका एक इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, उसके थ्रू वो लोगों के माइंडसेट बनाते थे। क्योंकि जो रियलिटी में उनके साथ हुआ उससे उनकी हकीकत जो है सबके सामने आ गई है कि क्या वो करते हैं और किस तरह के प्रोपेगेंडास पे वो काम करते हैं। जी आई थिंक उबैद साहब ने हमें ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम उबैद साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल सामिया, मुझको आवाज़ आ रही है और मैं आपको सुन सकता हूँ। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, शुक्र है जी, हमें भी अब आ रही है। तो आप आज जो लाहौर में पैरा फोर्स बेलगाम हो चुकी है और इस हवाले से जो आप रिपोर्ट शेयर करने वाले हैं, ताजरों और दुकानदार जो परेशान हैं वहाँ पर, इस हवाले से हम चाहते हैं कि आप अपनी रिपोर्ट काइंडली शेयर करें हमारे साथ। बिल्कुल सामिया, इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है उसका एक इंतहाई अफसोसनाक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ताजर जो है पैरा फोर्स को लेकर इंतहाई सरापा एहतजाज दिखाई दे रहे हैं लाहौर शहर में। पैरा फोर्स को बनाने का मकसद सिंपल ये था कि उन्होंने तेजाबी साथ के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करना था। उन्होंने जो बढ़ती हुई एशियां हैं, जिसकी कीमतें अब इस वक्त आसमान पर पहुंच चुकी हैं, जो दुकानदार मनमर्जी के रेट लगाते हैं, कीमतों पर कंट्रोल करना था। और उसके अलावा दीगर अपने जो काम थे कानून के दायरे में रहते हुए उनको सर अंजाम देना था। मगर यहाँ पर नौयत जो है पैरा फोर्स के काम करने का तरीका जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है, जिसके ऊपर कारोबारी जो मराकज हैं, खासकर ताजिर बिरादरी जो है, उन्होंने इंतहाई तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने वाज़ेह कहा है कि पैरा फोर्स का रवैया ताजरों के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं है और जो दिखते हैं तो वहां पर दुकानदारों के साथ इंतहाई बदतमीजी का लहजा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इस वक्त मैं नश्तर टाउन जून के अंदर मौजूद हूँ। ये एक बड़ा तहसील है और यहाँ पर जो नश्तर तहसील है, यहाँ पर जब भी ऑपरेशन किया जाता है तो यहाँ पर मुख्तलिफ बार शिकायत हमें मौसूल हुई हैं। यहाँ पर जब लोगों की शिकायत हमें जिनसे मौसूल हुई, उनके कहने पर हम आज यहाँ पर आए और हमने खुद भी सर्वे किया।
हमने देखा कि जो मेन दुकानें हैं जहां पर तजावीज़ात मौजूद भी नहीं है, वहां पर रोज दुकानों को सील किया जाता है, वहां पर रोज दुकानें बंद जो होती हैं, बंद दुकानों को भी सील कर दिया जाता है। जहां पर तजावीज़ात है, जो बाजार के अंदर का हिस्सा है, वहां पर तजावीज़ात है, वहां से गुजरना इंतहाई मुहाल है। वहां से खवातीन रोज बड़ी तादाद में आती हैं, खरीदारी करती हैं। उनकी जानिब से भी मुख्तलिफ शिकायत माजी में भी दर्ज होती रही हैं कि यहाँ पर खुदारा इन रास्तों को जो तंग रखते हैं इनको खोला जाए और ताकि जो आम खरीदार है उनका गुजरना आसान हो सके। इस तरह की सूरत हाल है कि वहां पर ऑपरेशन किया नहीं जाता है, मगर दूसरी जानिब तो क्या रीजन से एक आम दुकानदार है। उबैद साहब, रीजंस क्या हैं? देखिए, कोई भी इंतज़ामिया होती है, कोई इदारा होता है, वो इसलिए बनाया जाता है ताकि वो फैसिलिटेट करे आवाम को। ये किस तरह से काम कर रहे हैं कि वो उल्टा जो है वो आवाम तंग हो रही है? देखिए, यही तो एक सबसे बड़ा सवालिया निशान है। इसके ऊपर खासकर कायमा कमेटी के अंदर भी माजी में हमने देखा था कि कुछ रोज पहले एक सवाल उठाया गया था पैरा फोर्स की कारकर्दगी को लेकर, जिसमें वाज़ेह कहा गया था कि पैरा फोर्स की कारकर्दगी जो है गुंडागर्दी के अंदर बदलती हुई दिखाई दे रही है। इसकी मैं एक मिसाल देता हूं कि कल एक निजी टीवी के रिपोर्टर्स ने जब यहाँ पर ग्रैंड ऑपरेशन इनकी जानिब से मवेशियों के खिलाफ किया जा रहा था, तो उनसे सिर्फ महज ये पूछा कि क्या आया कि जिन लोगों के खिलाफ ये ऑपरेशन किया जा रहा है इनको कोई पहले इससे कबल नोटिस दिए गए थे। सिर्फ ये पूछने पर ही उसको गिरफ्तार कर लिया गया था पैरा फोर्स की जानिब से। उसको हथकड़ियां लगा दी गई थी और उसको 3 घंटे हफ्ते वेजा में रखा गया। 3 घंटे के बाद उसको छोड़ा गया, जब एसी साहब को यहाँ पर स्कूल के एसी सलीम आसिफ साहब उनकी मदाखलत पे उसको फिर छोड़ा गया। ये तो नौयत बन चुकी है। आमतौर पर एक सहाफी इनसे सवाल नहीं कर सकता है और उसके साथ साथ आम शहरी फिर कैसे सवाल करेगा? इनसे कोई पूछने वाला नहीं है और ना ही इनकी मनमर्जियां मैं कह सकता हूं कि अरूज पर हैं। आमतौर पर एक दुकान के ऊपर शदीद गर्मी है, हवस का मौसम है, दर्जा हरारत इस वक्त भी शहर के अंदर 44 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो लोगों ने अपने जो साहिबान दुकानों के सामने बनाए हुए हैं उनको ये उन्हें जाकर ये वाज़ेह कहते हैं कि ये साहिबान भी उतार दें, आप कड़ी धूप के अंदर बैठे। इस तरह की नौयत मैंने अपनी खुद आंखों से भी देखी। और जब इनसे पूछा गया कि आया कि ये ताजिर बिरादरी है, इन्होंने साहिबान इसलिए बनाए हुए हैं कि ताकि दुकानों के अंदर धूप ना जा सके, तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमें इस तरह का कोई भी वो नहीं है, चाहे धूप हो छाव हो, हमें ये हिदायत है। बारिश भी होगी तो यकीनन दुकान के अंदर जो साजो सामान होगा उसको खराब करेगी हमारी। उनकी जानिब से वाज़ेह ये कहा गया कि उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। और दूसरी जानिब जिस तरह मैं बता रहा हूं कि शहर के अंदर इस वक्त दूध दही की कीमत हो, आटा चीनी की कीमत हो, रोजमर्रा जरूरियात जिंदगी की कोई भी चीज है, इनकी कीमतें आसमान को छू रही हैं। मन मर्जी के दामों चीजों को फरोख्त किया जा रहा है। शहर के अंदर इनके खिलाफ कोई क्रैकडाउन इनकी जानिब से नहीं किया जाता है, सिर्फ आमतौर पर ताजरों को तंग किया जा रहा है, जिसको मैं कह सकता हूं कि जो ताजिर बिरादरी है वो सरापा एहतजाज है। अभी भी मैं एसी मॉडल टाउन के ऑफिस के बाहर मौजूद हूं, यहाँ पर भी लोग शहरी बात है तो सवेरे यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उनकी दुकानों को बगैर बताए सील कर दिया गया था और उनको सिर्फ ये कहा गया कि आपने जो है कि तजावीज़ात की हुई है। और जबकि आम शहरी से जब बात की जाती है, ताजिर से बात की जाती है, तो उनकी जानिब से ये वाज़ेह कहा जाता है कि आप आए, हमारी दुकानों का विजिट करें और आकर देखें यहाँ पर कोई किसी किस्म की कोई तजावीज़ात नहीं है। एक आम रेडी बान को किसी भी वक्त उठा लिया जाता है। एक आम रेडी बान जो रोड के ऊपर खड़ा है, जो तजावीज़ात मैं कह सकता हूँ कि उसकी वजह से ना ट्रैफिक ब्लॉक हो रही है और ना ही, क्योंकि इस वक्त हुकूमत ने आम रेडी बानों के लिए भी एक जगह मुख्तस कर दी है और वो उस रेडी जहां पर जगह मुख्तस की गई है वहां पर वो खड़े होकर अपनी रोजी कमाते हैं, तो उनको भी ये यहाँ पर शिकायत मौसूल हुई है, उनको भी तंग किया जाता है। माजी में भी इस तरह के जो चीजें हैं वो सामने आ चुकी हैं। इसी चीज से माजी में भी हमने देखा था कि पैरा फोर्स की तरफ से हवाले से पैरा फोर्स के जो एहलकार थे उनके साथ लोग जो थे वैसा मुबासा करते हुए हमें दिखाई दिए थे। मुख्तलिफ सौलियत के केसेस आ चुके हैं। खासकर अब जो आम यहाँ पर ताजिर है, रेडी बान है, आम शहरी है, उनकी जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब को इसके ऊपर सख्ती के साथ नोटिस लेना चाहिए और आईजी पंजाब को ये देखना होगा कि क्या पैरा फोर्स को जो बनाने का, खासकर हुकूमत वक्त को ये सोचना और देखना होगा कि जो पैरा फोर्स को बनाने का मकसद था क्या वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां ये फोर्स भी जिस तरह हमने माजी में देखा था कि पहले फोर्स से बनाई जाती थी, फिर कुछ वक्त के बाद उन्हें खत्म कर दिया जाता था, उसकी मिसाल और हमारे सामने है डॉल्फिन फोर्स, उसको बनाया गया था। उनकी शिकायत भी माजी में हमें मुख्तलिफ मकामात से मौसूल हुई थी। अब ये फैसला किया गया जराये के मुताबिक जल्द अज जल्द उसको खत्म कर दिया जाएगा उस फोर्स को।
तो क्या इसकी नौयत भी ऐसी है? एक जानिब पैरा फोर्स है, दूसरी जानिब जो एलडीए और उसके अलावा उनका अमला है, उसके अलावा जो इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन करता है। उबैद साहब, सीएम पंजाब के पास ये बातें, ये नोटिस में नहीं लाया गया क्या? वो तो बहुत काम कर रही हैं पंजाब में। देखिए, मीडिया का काम निशानदेही करना है। जिस तरह मैं यहाँ पर निशानदेही कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो बाजार हैं वहां पर तजावीज़ात की भरमार है, मन मर्जी के दामों से यहाँ पर चीजें फरोख्त की जा रही हैं। दूध दही हो जिसकी कीमत 120 है वो 140 में फरोख्त की जा रही है, दही जो है वो 200 से 10, 220 तक फरोख्त की जा रही है। इसी तरह से रोजमर्रा जरूरियात जिंदगी की चीजें हैं जिसकी कीमतें जो है कि आउट ऑफ कंट्रोल हैं, जो ये मन मर्जी के दाम जो लोग शहरी मीडिया तो निशानदेही कर रहा है, लेकिन उससे भी एक महंगाई का तूफान आता है। मीडिया तो निशानदेही कर रहा है। उबैद साहब, आप लाहौर में रहते हैं और हम देखते हैं कि जी सीएम पंजाब हर चीज पर एक्शन लेती हुई नजर आती हैं अक्सर, तो उनके नोटिस में ये बात नहीं लाई गई? देखिए, वज़ीर आला ने अपनी एक मुकम्मल टीम तश्कील दे रखी है और खासकर वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा ये चाहती हैं कि जो भी टीमें हैं वो ठीक तरह से काम करें और जहां पर कोई खराबी है उसको फिल वक्त और बर वक्त जो है कि उसको ठीक किया जाए। लेकिन अलमिया की बात यह है कि अगर वो टीम काम कर रही है तो फिर लोगों की शिकायत क्यों है? तो अगर वो टीम वाकई काम कर रही होती तो फिर लोगों की शिकायत ना होती। और उसके साथ साथ एक बड़ी तहसील है, जिस तरह से मैंने बताया, खासकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का अपना हल्का है, तो खासकर यहाँ पर मुख्तलिफ हमने देखा था माजी में छत गिरने के वाकयात भी हुआ था जिसमें 14 मासूम जाने जो थे बच्चे थे वो शहीद हुए थे। बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए उसके बाद बहुत यहाँ पर बड़ी तादाद में है। मैंने कहा उस तरह के वाकयात और भी हुए हैं यहाँ पर। जो मेन होल्स हैं उनके ऊपर ढक्कन मौजूद नहीं है, बच्चे गिरते हैं, इस तरह के वाकयात भी माजी में हमने देखे यहाँ पर होते रहे हैं। और उसके अलावा दीगर वाकयात यहाँ पर मामूल बन चुका है। खासकर हमने देखना होगा कि आया के जो इस तरह के इलाके हैं जिनको ये कह के शायद छोड़ दिया जाता है कि ये बैकवर्ड इलाके हैं, और यहाँ पर अगर बैकवर्ड इलाके हैं तो यहाँ का वोट भी उतनी अहमियत का हामिल रखता है कि जितना एक आम शहर के अंदर जिसको खास शहर का हिस्सा कहा जाता है वहां पर बैठे हुए एक आम शहरी का वोट है। तो यकीनन इन लोगों के बहुत सारे मसले मसाइल हैं, बहुत सारी शिकायत हैं जिनको लेकर के मगर आज इनका जो एहतजाज है इन लोगों की जानिब से। जी उबैद साहब, मैं कह रही थी बैकवर्ड को फॉरवर्ड करना भी हुकूमत का ही काम होता है, वो बैकवर्ड होते क्यों हैं? देखिए, फॉरवर्ड ये इलाके तब हो सकते हैं कि जब यहाँ पर जो अपग्रेडेशन जो है वो जरूरी होगी, यहाँ पर सड़कों की मुरम्मत होगी, यहाँ पर जो जरूरी होगा उसके अलावा यहाँ पर कब्रिस्तान हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सामिया, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि लोग, मैंने सुना है, मैंने देखा है कि यहाँ पर कब्रिस्तान, अपने प्यारों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान की जगह लोगों के पास मौजूद नहीं है। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड मौजूद नहीं है। यहाँ पर उसके साथ साथ बच्चों के खेलने के लिए पार्कों का कोई निजाम मौजूद नहीं है। यहाँ पर हमने सुथरा पंजाब का एक विजन देखा था, तो यहाँ पर गंदगी के ढेर मैंने खुद देखे हैं कि गंदगी के ढेर मौजूद हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर पीने का साफ पानी शहरियों के पास मौजूद नहीं है। यहाँ पर जो खस्ता हाल है, जो घरों की हालत ऐसी है कि जिनको बारहा लोगों की जानों को बचाने के लिए उनकी मुरम्मत होनी बहुत जरूरी है, उनके ऊपर कोई काम होता हुआ दिखाई नहीं मुझे दिया है। यहाँ पर खासकर जो कीमतें हैं वो मन मर्जी के दामों के अंदर फरोख्त की जा रही हैं। यहाँ पर जरूरी जहाँ पर है कि एक ऑपरेशन होना चाहिए, वहां पर ऑपरेशन होता नहीं है। यहाँ पर मैंने शिकायत देखी है कि 3-3 मंजिला छतें हैं, इमारतें हैं, उनके ऊपर कबूतरबाज के पिंजरे जो हैं शहरियों के वो मौजूद हैं। उसके ऊपर मुतअद्दिद शिकायत लोगों ने दर्ज करवाई हैं। मुतअद्दिद बार लोगों ने ये अपील की है कि खुदारा इन पिंजरों को रिमूव करवाया जाए, जो इस अमले का और जो पैरा फोर्स समेत जो एसी पार्ट की जिम्मेदारी है कि उसको उनको रिमूव करवाना था, उनको रिमूव नहीं करवाया गया है, क्योंकि उनकी वजह से भी चदर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल होता है। लोगों हम कह सकते हैं कि उससे एक बड़ी परेशानी का आम शहरी को भी सामना करना पड़ रहा है। इस तरह की नौयत है, इस तरह की शिकायत यहाँ पर मामूल है
اور اگر ان شکایات کو دور کیا جائے گا, لوگوں کی ڈیمانڈ کو پورا کیا جائے گا, تو یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں کہ پھر شاید یہ جو علاقہ ہے کہا جائے کہ یہ بھی اپ گریڈ ہو چکا ہے, اور یہاں پر جو شکایات تھی وہ ختم ہو چکی ہیں. جی تھینک یو وید صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے رپورٹ شیئر کی. اور وہی بات ہے کہ ہم سب حیران پریشان ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے, اور کہنے کو الفاظ نہیں ہے. کاش ہم وہ کام کریں, ہمارے لیڈرز وہ کام کریں جس سے عوام کو ریلیف ملے. تھینک یو سو مچ. اس کے ساتھ ہی ٹائم ہوتا ہے ایک چھوٹی سی نیوز بریک کا. اسٹے ٹیون, ملتے ہیں آفٹر دی بریک. ویلکم بیک. ہم آ چکے ہیں واپس, اور ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں جی راؤ محمد افضل خان, پروفیسر ہیں, اینالسٹ ہیں, اور ہمیں جوائن کیا ہے انہوں نے اسٹوڈیو میں. ہمیشہ بہت زبردست جو ہے نا وہ تجزیہ کرتے ہیں, جس بھی ٹاپک پہ ہم ان سے بات کرتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے. تو آج اسی لیے ہم نے ان کو انوائٹ کیا ہے. السلام علیکم. السلام, ٹھیک ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ جی ہم ٹھیک. راؤ صاحب تھینک یو سو مچ, آپ نے جوائن کیا ہمیں. پاکستان, ترکی اور سعودی عرب کا جو معاہدہ ہوا ہے, نو ڈاؤٹ کہ ایک بہت بڑا چینج دنیا نے دیکھا, اور پاکستان کا جو وقار ہے اور جو پاکستان کی ڈگنیٹی ہے وہ جس طرح سے ابھر کر دنیا میں سامنے آئی ہے, وہ اس معاہدے سے مجھے لگتا ہے اور زیادہ اسٹرانگ ہو گئی ہے. تو اس حوالے سے آج آپ سے بات کرنا چاہیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ, اسرائیل اور یہ جو ایران ہے, یہ ایک جو کانفلکٹ چل رہا ہے, یہ اس کی صورتحال پہ بھی بات کریں گے. تو کیا کہتے ہیں, سب سے پہلے ہم معاہدے کے حوالے سے بات کرتے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا, یہ معاہدے کے حوالے سے بات کریں یا امریکہ ایران جنگ کے حوالے سے کریں, اصل میں یہ منسلک ہیں یہ ساری چیزیں. بالکل, اصل میں آپ دو سوال سمجھے ہی نا. جی بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ایک چیز اور ایڈ آن کرنا چاہوں گی کہ آپ دیکھیں کہ اور بہت سارے ممالک اب غور کریں کہ ہم بھی اس معاہدے میں شامل ہوں. اب میں اسے ذرا ایکسپینڈ کر کے ایک ہی آپ کا سمجھے سوال بھی ایک ہے اور اس کا جواب بھی ایک ہے. آپ اسے سٹارٹ کریں غزہ میں جو کچھ ہوا, اسرائیل نے جو کچھ کیا, 60,000 جب لوگ مرے اور لوگوں نے دیکھا کہ اقوام متحدہ غیر فعال ہو چکی ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی, وہ اتنی بڑی جنگ کو نہیں رکوا سکتی. امریکہ خاموش ہو کے بیٹھا رہا, اسرائیل کی حمایت کرتا رہا, تو ایک دنیا میں ایک پیدا ہوا ان کے خلاف اقوام متحدہ کے نہ ہونے کی, فعال نہ ہونے کی ایک یہ سوچ شروع ہو گئی. اس کے بعد سب سے بڑی بدقسمتی امریکہ کے ساتھ یہ ہوئی کہ وہ اتنی ذمہ دار ویٹو پاور ہوتے ہوئے اور سیکورٹی کونسل کا اور نیٹو کا بڑا سربراہ ہوتے ہوئے, دنیا میں ایک نام کماتے ہوئے, وہ اسرائیل کے کہنے پر اس نے ایران پر حملہ کر دیا. یہ اتنی فحش غلطی تھی امریکہ کی جس کا خمیازہ اس نے بھی بھگتنا ہے ابھی, اور دنیا نے بھی بھگتنا ہے. اس نے تو ایسے بھگتنا ہے کہ اسرائیل تو اس قابل ہی نہیں تھا کہ کچھ کرے. یہ ساری دہشت گردی جو دنیا میں ہو رہی ہے وہ آپ کو پتہ دو ممالک کی وجہ سے پوری دنیا میں, ایک انڈیا کی وجہ سے جو افغانستان اور کشمیر اور اس کے ذریعے کرتا, اور ایک اسرائیل کی وجہ سے جس نے چاہے وہ فلسطین میں ہے چاہے غزہ میں. اب میں جلدی سے وہ آپ کے دونوں سوالوں کا ایک جواب بنانے کے لیے, اور یہ کہ یہ معاہدہ کیوں ہوا, وہ یہ ہوا کہ دنیا نے جب یہ دیکھ لیا کہ ایک ایسے بلاک کی ضرورت ہے جس میں یہ اقوام متحدہ چونکہ ناکام ہو چکی, جو جنگوں کو رکوائے, جو دنیا میں ترقی کا سبب ہو, جو دنیا کو امن سے چلنے دے. کیونکہ یہ تو چاہے جب چاہے عراق پہ حملہ کرتے رہے, اقوام متحدہ خوش رہی, جب چاہے انہوں نے لیبیا پہ حملہ کیا, جب چاہے انہوں نے مصر پہ حملہ کیا, جب چاہے افغانستان, جو کچھ کرتے رہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر اس کا سیکورٹی کونسل کا مقصد کیا. اور سب سے بڑی جون سی گڑبڑ ہوئی کہ وہ دو معاملے جن کو انہوں نے ایڈمٹ کیا تھا, کشمیر کے معاملے کو حل کرنے کا اور فلسطین کے معاملے کا, وہ سیکورٹی کونسل اپنی قراردادوں پہ بھی عمل نہ کرا سکے. اب میں آتا ہوں جلدی سے آپ کی بات کی طرف کہ جب ایران اور امریکہ کی جنگ ہو گئی تو اس میں ایسے ممالک جو امریکہ پہ ساری زندگی سے انحصار کر رہے تھے, خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک جہاں امریکن اڈے تھے, ایران نے جواباً پہلا جو نشانہ بنایا وہ ان اڈوں کو بنایا جو امریکن تھے. اب اصول تو یہ تھا کہ امریکہ ان کے دفاع کے لیے آتا, ہوا یہ کہ وہ ان کا بھی دفاع اپنا بھی مخدوش ہو گیا کیونکہ وہ اڈوں کو سنبھالیں کہ اپنے آپ کو سنبھالیں. اور ایران نے جہاں جہاں اڈے تھے بمباری کر کے, امریکہ کچھ نہ کر سکا, وہ اسرائیل کو بچانے کے چکر میں رہا.
اس سے یہ ایک سوچ پیدا ہو گئی کہ کل کلاں ہمارے پہ کوئی بھی حملہ کر دے، ہمیں امریکہ سے پہ انحصار کرتے رہے ساری زندگی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تو ایسے اتحاد کی ضرورت ہے جو ہمارا دفاع بھی کر سکے۔ بالکل اس سے پہلے ہم نے آپ کے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ دنیا کو اب ایسے بلاک کی ضرورت ہے جون ساتھ ترقی کی طرف چلے اور صرف جہاں جنگ ناجائز ہو رہی ہو اسے رکوانے کی طاقت بھی رکھتا ہو۔ ابھی تک وہ بلاک بنا تو نہیں، لیکن پاکستان اور سعودی عرب نے پہلے معاہدہ کیا، اس کے بعد ترکی بھی اس میں شامل ہو گیا۔ اب مجھے یقین ہے کہ یہ اس بلاک کی شروعات ہو چکی۔ آپ کہیں گی وہ کیسے؟ کہ یہ اسلامی ممالک تک نہیں رہنا، کویت نے اور قطر نے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ہم بھی اس معاہدے میں آ جائیں۔ میری یہ پیشین گوئی ہے کہ اس میں یورپین ممالک بھی آئیں گے، اس میں اور ممالک علاقے کے دوسرے بھی آئیں گے، مسلم اور غیر مسلم بلاک نہیں بننے چلا، یہ ایک ایسا بلاک بننے چلا ہے جیسے یو این او جو کردار ادا کرتی تھی وہ کرے گی، اور جیسے جیسے یہ طاقتور ہوتا جائے گا باقی جو ان سے شر پسند قسم کے ممالک ہیں انہیں خاموشی آتی جائے گی۔ یہ جو بلاک ہے یہ جنگ کا نہیں، یہ ڈیفنس کا بلاک ہے۔ یہ تنبیہ البتہ ہو گئی، وارننگ ہو گئی اب دنیا کو کہ اگر کسی ایک ملک نے ان 3 ممالک پر حملہ کیا تو تینوں اس طرح لڑیں گے جیسے ایک ہو، اور یہ تینوں اتنے بڑے ممالک بن چکے ہیں اس وقت۔ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کی ملاپ سے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اکانومی سعودی عرب کی ہے، اس کے پاس اکانومی ہے، پاکستان ایٹمی طاقت نہیں، صرف پاکستان کی سکلز پاور اور پاکستان کی ٹیکنالوجی وہ اب دنیا میں مانی گئی، اور مارکہ حق کے بعد پاکستان کی فوجی طاقت بھی دنیا میں مسلمہ ہو گئی، اور وہ ایسی فوجی طاقت مانی گئی کہ یہ وہ فوجی طاقت ہے جو چاہے کر سکتی ہے اگر اس پہ حملہ ہو۔ ترکی کی ٹیکنالوجی بھی دنیا میں مشہور ہے، ایئر ٹیکنالوجی خاص طور پہ۔ تو یہ 3 ممالک اب ایک بڑی طاقت کا رخ اختیار کر چکے ہیں، یعنی یوں سمجھیں جس طرح آپ پہلے کہتے تھے امریکہ ہے، فرانس ہے، برطانیہ ہے، اور وہ چوتھا کون سا، روس، چین کو نام نہیں میں نے لیا، یہ ان سے برابر اور بڑی طاقت ہو چکے، کیونکہ طاقت تو پاور سے ہوتی ہے نا، ٹیکنالوجی آتی رہیں گی، وہ ہوتی رہے گی۔ صرف ایک اور طاقت ہے اب دنیا میں، ان چاروں سے بڑی طاقت بن چکی ہے ان 3 کا بلاک ہونے سے۔ دوسری جو طاقت ہے جسے آپ چائنا کہتے ہیں وہ اکانومی میں بھی بہت بڑی ہے، فوجی بھی بہت بڑی ہے، لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ اس بلاک کا نہ صرف حامی ہے بلکہ نہ لکھے ہوئے بھی، نہ معاہدہ ہوئے بھی وہ اسی بلاک کا حصہ سمجھیں، ویری کلیئر، چونکہ وہ پاکستان اور چائنا ایک ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ جو بلاک ہے یہ چاہے قطر شامل ہونا چاہے، چاہے کویت شامل ہونا چاہے، اور چاہے کوئی اور، آہستہ آہستہ بڑھتا جائے گا، اور آہستہ آہستہ یہ بلاک اس قابل ہوگا کہ جو ناجائز غلط جنگ مسلط کرے گا اس پر یہ کہیں گے پابندی لگاؤ، اسے ہم نے، تو آہستہ آہستہ یہ ایک اچھی شروعات ہوئی ہے امن کی، اور اس کی لیڈر جو ہے وہ پاکستان سے چونکہ شروع ہوئی ہے۔ اچھا، ایک پروگرام میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ویٹو پاور، میں نے کہا اگر تو اقوام متحدہ رہتی ہے، اگر تو یو این او قائم رہتی ہے، پھر تو ویٹو پاور ملے گی، اور وہ ظاہر یقیناً پاکستان کو ملے گی، کیونکہ اب نیکسٹ ایٹمی طاقت پاکستان ہی ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے یو این او افادیت کھوتی جائے، جس طرح اس کی بجائے کوئی نئی ایک دنیا، یہ نہ کہا کہ ایک نئی تنظیم ہونی چاہیے جو دنیا کی ترقی کے لیے جو مقاصد یو این او کے تھے اس کی طرف بھی جا رہی ہے۔ تو یہ بہت، اب ایران عراق جنگ کی طرف آپ آ جائیں، ایران امریکہ جو جنگ کی طرف، وہ بھی اب اس سے متاثر ہونا شروع ہوں گے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ عمان اور ایران آپس میں معاہدے پہ آ گئے۔ پہلے کوئی جرت تھی کسی کی کہ امریکہ کے ہوتے ہوئے وہ بات بھی کسی سے کرے، بالکل۔ اب وہ باوجود اس کے کہ وہ خوش ہے یا نہیں ہے،
اور وہ کہتا ہے کہ ہم کریں گے. ایران اور عمان نے آپس میں اگر کل کو ان کا معاہدہ ہو جاتا ہے جیسے کہ آج کل کہ ہم یوں راستے, جب راستے کھل جائیں گے, دنیا کو تو راستے کھلنے سے دلچسپی ہے, دنیا کو کہاں اس سے بھی. یہ نیٹو کے بارے میں ٹرمپ خود کہہ چکا بھئی یہ ہماری مدد نہیں کی تو ہم بھی اس کی, اس کا مطلب کہ وہ آپ ختم ہی سمجھیں, آفیشیل تو نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اب دنیا کا جو نقشہ تبدیل ہو رہا ہے, سیاسی نقشہ, اس میں جو نیکسٹ جنریشن کہہ لیں یا نیکسٹ جو وہ ان ممالک نے آگے ڈومینیٹ کرنا ہے جو ان سے امن چاہتے ہوں گے, اور جو ان سے نہ خود چھڑیں نہ انہیں کوئی چھیڑنے کی ہمت کرے اور نہ ہی وہ کسی اور کو چھیڑنے دیں گے. اور مجھے تو یہ بھی شک ہے کہ کل کو روس بھی ان کے ساتھ نہ آ جائے, سوائے اچھا امریکہ کے بارے میں میرا یہ نظریہ ابھی نہیں, میرا اپنا خیال ہے کہ 2 ممالک آئسولیٹ رہ جائیں گے, 2 ممالک, وہ ایک انڈیا اور اسرائیل. امریکہ کے لوگ بھی امریکہ کی خوشحالی چاہتے ہیں, لوگ, ٹرمپ کی بات نہیں کر رہا میں, وہ ایک پالیسی کی طرح امریکہ کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم کیوں جنگوں میں ہر وقت ملوث رہے, ہمارا کیا کام ہے کہ میں دنیا کی جنگیں. اسرائیل کی جنگ لڑ کر امریکہ کے صدر نے سیاسی غلطی کی ہے ایک, جس کا اثر اس پہ پڑنا ہے, کیونکہ جیڈی وینس کا وہ بیان آپ نہ بھولیں جب اس نے کہا تھا کہ ہم اپنے ٹیکس پیئر کے پیسوں سے اسرائیل کا دفاع کیوں کریں. یہ ایک معمولی بیان نہیں تھا. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اب سیناریو بھی بنا ہے, اور یہ جنگ جون سی ہے, یہ مذاکرات چلتے رہیں گے, اور مذاکرات میں ہر کوئی اب سانپ کے منہ میں چھچندر ہوتی ہے نا, وہ یہ اب نہ نگل سکتا ہے نہ نکال سکتا ہے. اب یہ امریکہ کے ساتھ جنگ تو چھیڑ چکا ہے, اب وہ عزت سے پاکستان نے ان کی جان چھڑا دی, پاکستان نے اپنے انفلوئنس سے سیز فائر تو کرا دیا, لیکن اب وہ بیانات ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ کبھی وہ بھڑک پڑتے ہیں, کبھی وہ بھڑک پڑتے ہیں, وہ جی ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. اگر یہ 2-3 دن اس چیز سے رکے رہیں تو یہ معاہدہ بھی ہو جائے گا. بالکل جی, ایسا ہی ہے جیسے آپ نے بتایا. ہم تو یہی امید کرتے ہیں کہ یہ چیزیں اسی طرح چلیں, بہت کامفل رہے اور پیسفل رہے. اچھا راؤ صاحب, ایک اور چیز, یہ جو 60 روز کی ڈیڈ لائن ہے, اب اس طرف آتے ہیں. وہ تو ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے, پھر کر دیں گے. وہ میں نے آپ کو پتا جس دن یہ پہلی ایکسٹینشن ہوئی, وہ پہلے 2-3 دن میں نے کہا اب یہ ایکسٹینشن لامحدود ہے, آفیشیلی چلتا رہے گا. اس کے بعد ٹھونٹھاں تو کر رہے ہیں, کبھی اس نے بم مار دیا, یہ آنکھ مچولی چلتی رہے گی. لیکن تب تک آپ دیکھیں نا, حالات جو ہیں وہ اسی طرح پھر سیاسی حالات جب تک دنیا کی تبدیلی معاشی حالات خراب رہیں گے, سیاسی حالات خراب رہیں گے, اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک تلوار سی لٹک رہی ہے. اور سب سے زیادہ اس میں مشکل میں جون سا ہے, سیاسی طور پہ امریکہ ہے, لیکن ایران نقصان ایران کا سب سے زیادہ, چونکہ یہ تو باتیں کرنا ضرورت ان کی اپنی جگہ, لیکن اقتصادی طور پر وہ تباہ ہوتا جا رہا ہے. جب اس کا تیل بھی صحیح طرح نہ بک سکے, جب اس پر جو ان کے بڑے چیزیں ہیں, انفراسٹرکچر ہے, وہ تباہ ہو جائے, تو آپ کو پتا ہے ملکوں کا پھر جب کہ اس کی ترقی ویسے بھی نہ ہو رہی ہو, دنیا سے بھی آئسولیٹ ہے. لیکن اگر وہ دانشمندی سے کام لے ایران بھی, اور امریکہ بھی چاہتا ہے, وہ تو یہ تو اوپر سے بڑکیں شڑکیں اور باتیں چاہتے ہیں کہ کسی طرح نکلیں, تو پھر ترقی ایران کی بھی ہوگی, اور امریکہ بھی بہتر رہے گا اگر وہ جلدی اس سے جان چھڑا لے. اچھا, یہ عراق میں بھی جی یہ جو حملہ ہوا ہے کردوں, ہاں جی, اس کے حوالے سے, یہ اصل میں ان کے یہ نا, یہ پہلے یہ پرانی ایک وہ ہے, اس کا امریکہ سے اس سے ڈائریکٹ نہیں. جب بھی جیسے وہ لبنان میں آپ نے سنا ہوگا, وہ حزب اللہ ہے, پھر وہ حکومت ہے, ان کی آپس میں پہلے چل جاتی تھی, پھر اسرائیل کا معاملہ ہوا تو ان کی, تو یہ کردوں کا اور وہ جو عراقی حکومت ہے, ان کا بھی جیسے کہتے ہیں نا ایک علاقائی سسٹم ان کا آپس میں, تو وہ بس اس قسم کے حملے ہیں, وہ بھی کنٹرول ہو جائیں گے, وہ اتنے بڑی باتیں نہیں ہیں. اچھا, اس میں ابھی اس وقت اسرائیل کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ بڑھا تو وہی رہا ہے سارے معاملے کو, لیکن کیا اس کو معاشی طور پر یا اقتصادی طور پر مسائل کا سامنا نہیں ہوگا؟ آپ نے جو سوال کیا یہی اصل جواب ہے. اب ساری دنیا اس وقت اسرائیل کو اپنی معاشی اور اس کی تو چھوڑے, سیاسی بھی چھوڑے, اس کی ایگزسٹنس خطرے میں ہے. میں آپ کو بتا دوں, اسرائیل از نو مور اگر امریکہ اس سے ہٹ جائے. اسرائیل کی کوئی حیثیت نہیں. آپ وہ جس طرح عرب ممالک کا آپ نے دیکھا
عرب ممالک کی اپنی کوئی اتنی پاورفل فوجیں نہیں تھی تو جو چاہے حملہ. اسرائیل کا بھی یہ تب تک تھا یہ سارا جو عرب ممالک کو بھی دبائے ہوئے سارے مسلمان مل کے بھی کچھ نہ کر سکے کہ امریکہ اس کی بیک پہ تھا. لیکن امریکہ کے ساتھ جو اس معاملات اسرائیل نے کر دیے ہیں لیکن اور پھر اس کے بعد جواباً ایران نے جو سٹینڈ لے لیا ہے, اگر امریکہ کے عوام کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں, اپنی جنگ آپ لڑو, تو اسرائیل تو ہے ہی نہیں, کیونکہ اسرائیل میں کوئی ایسی پاور نہیں, اسرائیل کی اپنی کوئی وہ نہیں ایسی ٹیکنالوجی ہے, تو ٹیکنالوجی سب امریکہ کی دی ہوئی ہے نا. تو پھر یہ ہے کہ یہی عرب ممالک یہی اتحاد بڑھ کے اسے روک دیں گے اور اسے صرف یہ کہیں گے کہ تو زندہ رہ اور آدمی کا بچہ بن کے رہے, پھر تو وہ چلے گا. اور اگر یہ جو کچھ اس نے کیا تھا نا گریٹر فلانا اسرائیل, اور وہ تو ختم ہوا, تو اسرائیل کا کوئی مستقبل نہیں اگر امریکہ ساتھ رہے, اور امریکہ کے پاس کوئی چارہ نہیں کہ وہ اسرائیل کے ساتھ رہے, کوئی چارہ نہیں بالکل. یہ ابھی آپ دیکھ لیں گے, ابھی تو باتیں ہیں, ابھی تو ایک دم تو پیچھے نہیں ہٹیں گے, لیکن اگر امریکہ اسرائیل کے ساتھ یوں ہی چلتا رہا تو یہ یقین رکھیں کہ جس طرح یورپ گیا ہے, جس طرح نیٹو گئی ہے, اور بھی باقی کہیں گے بھائی ہمارا کیا کام ہے, ہم اس جنگوں کو ختم کر کے اپنی ترقی تو ہر ملک چاہتا ہے نا بس. تو آپ فیوچر میں یعنی اس آنکھ مچولی کو بھی اسی طرح دیکھ رہے ہیں؟ ابھی تو دیکھ رہے ہیں, اور جب تک یہ آنکھ مچولی چل رہی ہے تب تک میرا خیال ہے کہ چائنا اور یہ جو دوسری پاورز ہیں یہ نہیں انوالو ہوں گی. یہ تو دیکھیں چائنا ایک ویژنری پاور ہے, ایسے تو پاور نہیں بنتے. چائنا نے تو آپ نے دیکھا کوئی بیان بھی نہیں دینا ضروری سمجھا, اور نہ وہ دیں گے. ان کی وجہ کہ چائنا پہ تو یہ سارے مل کے بھی حملہ نہیں کر سکتے, آپ ان کا سیف ہے. دوسرے نمبر پہ اس نے دنیا کی مارکیٹ پہ قبضہ کرنا ہے بشمول امریکہ, تو وہ اگر ان جنگوں میں جس طرح کے امریکہ نے حمایت کی ہے وہ کیوں ملوث ہو, اس پر جب حملہ نہیں ہو رہا تو ٹھیک ہے. وہ ساروں کو یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو, یہ ایک سبق ہمارے لیے بھی ہے کہ اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرو کہ کوئی آپ پر حملے کی ضرورت ہی نہ کرے. یہ سبق اتنا گہری دوستی ہے, ہم کیوں نہ لے پائے؟ اب لے لیا نا یہ یقین رکھیں, یہ جو ہمارا معاہدہ ہونا, نہیں نو ڈاؤٹ, میں اقتصادی طور پر کہہ رہی ہوں کہ یہ جو ہمارے دوسرے مسائل ہیں جیسے پیٹرولیم مصنوعات, یہ جو ایران امریکہ کے کانفلکٹس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری اور ہم پہلے ہی بہت ہماری جو عوام ہے وہ پس رہی ہے مہنگائی میں, اور دوسرے بہت سارے پرابلمز آ رہے ہیں آپ نے دیکھا. تو ہم کیوں نہیں تھوڑا سا سبق سیکھ لیتے کہ ہم اپنی, جیسے ہم نے دنیا میں خود کو منوا لیا, ہم اس میں بھی منوا سکتے ہیں. ہماری یوتھ بہت اسٹرانگ ہے اور ہمیں یقین ہے کہ ہم منوائیں گے, لیکن بس وہی بات ہے کہ ہمیں اسی طرح اس چیز کو اس پوائنٹ کو ریز کرتے رہنا ہے, موٹیویٹ ہوتے رہنا ہے. موٹیویٹ نہیں, اب آپ نے شاید روٹین میں کہا, لیکن اتنی بڑی بات کی ہے کہ یہ جو یوتھ ہے یہی آپ کا خزانہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں منرلز ہونے چاہیے, بعض کہتے ہیں تیل نکلنا چاہیے. میں بھی کئی دفعہ کہا کہ زراعت ہو, سیاحت ہو, ہمارے پاس سب کچھ ہے, کچھ کی ضرورت نہیں, سب کچھ ہے, لیکن ہمارے پاس وہ ہے جو دنیا کے پاس نہیں ہے. کرنے والا چاہیے, 60% جو ہماری یوتھ ہے اس کو ہر جگہ یوٹیلائز کریں, اور دنیا اے آئی اور آئی ٹی کی طرف تو آ ہی رہی ہے. یہ ساری دنیا پر بہترین سروسز دے سکتے ہیں, اکانومی آپ کے بڑھا سکتے ہیں, اور خواتین کو اس میں ضرور بچیاں وہ پیچھے نہ رکھیں, کیونکہ وہ بھی تو یوتھ ہے نا, دنیا میں نام روشن کر رہی ہیں ہمارا. ان کا علم نہ ہو جو بچیوں کا, تو پھر آپ نے کم کر لی. جی, بچیاں بھی دنیا میں نام روشن کر رہے ہیں, ہمارے بچے. بے شک, تھینک یو سو مچ. سبق ہے, اب انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا. جی, تھینک یو سو مچ راؤ صاحب, آپ آئے, بہت اچھا لگا. اس کے ساتھ ہی جی ٹائم ہوتا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. اسٹے ٹیون, ملتے ہیں آفٹر دی بریک. ویلکم بیک. ہم آ چکے ہیں واپس, اور ہمیں جوائن کیا جی زوم پہ طلحہ نے. طلحہ اکرم ہے, رپورٹر ہیں روز نیوز سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی طلحہ, سندھ میں نیب کا ایک اور بڑا کریک ڈاؤن شروع, زمینوں کے بے لگام گھپلے. یہ وہ ایشو ہے مجھے لگتا ہے جو کہ بہت دفعہ سنا گیا, بہت دفعہ دیکھا گیا, بہت دفعہ کریک ڈاؤنس ہوئے, لیکن اس سے کوئی ریزلٹس کچھ سامنے نہیں آتے. اس دفعہ کیا حالات ہیں؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ مجھے شو میں اگین لینے کے لیے. اور ایگزیکٹلی نیب ایک دفعہ بھی متحرک ضرور ہو چکا ہے, لیکن ماضی کا جس طرح آپ نے تذکرہ کیا کہ ماضی میں اگرچہ ہم نے وقتاً فوقتاً یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ نیب جو ہے وہ متحرک ہوتا ہے, لیکن وہ ریزلٹ پروڈیوس نہیں ہو پاتے. جو وعدے وہی کیے جاتے ہیں, جو فیصلے ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہو پاتے. اور ابھی ایک بار پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیب متحرک ہو رہا ہے.
اور اس کی اگر ڈیٹیل میں آپ کے جاؤں تو اس وقت سندھ میں جو کرپشن کی فائلز ہیں وہ اب نیب کی تحقیقات کے سامنے ہیں. وہ کیا شعر نے کہا تھا کہ جب مال مفت ہو تو دل بے رحم ہو جاتا ہے. تو کچھ اس طرح کی ابھی ہمیں صورتحال سندھ میں جب یہ فائل نیب کی تحقیقات کے سامنے آئی ہیں تو اس کے بعد نظر آ رہی ہے. کراچی کی قیمتی زمینوں سے لے کر سرکاری بھرتیوں کا معاملہ ہو یا نیب ریفرنسز کے کیس ہو یا اربوں روپے کے گڑبڑ گھٹالوں کی بات ہو, تو اب ان تمام معاملات پر جو نیب کراچی ہے وہ ایکٹیویٹ ہو چکے ہیں اور تحقیقات جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہے. نیب کراچی میں ایک اسپیشل یونٹ بھی بنا دیا گیا ان تحقیقات کو مکمل کرنے کے لیے, اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو تحقیقات ہیں یہ حتمی نتیجے تک پہنچے گی اور فیصلہ کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ سب سے پہلے 3 کیٹیگرائز کیا گیا ہے, سرکاری زمینیں اور اس کے ساتھ جو بلدیہ میں غیر قانونی بھرتیاں ہیں, اور اس سے بھی بڑھ کر اربوں روپے کی جو کرپشن ہے, جو گڑبڑ گھٹالے ہیں, تو ان 3 کیٹیگرائز کیا گیا ہے نیب کراچی نے. اور ان تینوں کیٹیگریز میں جو کیسز ہیں ان پر تفتیش تحقیقات جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں. تو اس کو سب سے پہلے مرحلہ وار دیکھتے ہیں. سرکاری زمینوں کی اگر بات کریں تو نیب کراچی نے محکمہ ریونیو سے 270 کیسز کا ریکارڈ جو ہے وہ طلب کر لیا, جس میں 6000 ایکڑ سے زائد زمین کی مبینہ غیر قانونی الاٹمنٹ, مبینہ ریگولرائزیشن اور اس کے ساتھ ریکارڈ میں مبینہ جو جال سازی ہے, اس پر جو تحقیقات ہیں کہ اس پر جو الزامات ہیں ان کی تحقیقات شامل ہیں. تو یہ 270 کیسز کا جو ریکارڈ ہے وہ ریونیو سے وہ طلب کیا گیا. اس کے ساتھ 130 کیسز سندھ لینڈ کمپنی کے ذریعے ریگولرائز کیے گئے ہیں, جو کہ 2665 ایکڑ زمین کے ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر یہ جو کیسز ہیں یہ کراچی کے پوش علاقے میں یا تو یہ زمینیں شامل ہیں یا کراچی کے مرکزی علاقے میں یہ زمینیں پائی جاتی ہیں, جو کہ 2665 ایکڑ کی زمینیں ہیں. تو یہ بھی 130 کیسز سندھ لینڈ کمپنی کے ذریعے ریگولرائز کیے گئے تھے, ان کا ریکارڈ بھی طلب کیا گیا. اور اس کے ساتھ زیادہ تر جو زمینیں ہیں وہ 1993 سے 1996 کے دوران صرف 10 سے 12 روپے میں فی اسکوائر یارڈ کے حساب سے با اثر ترین شخصیات میں یہ تقسیم کی گئی تھی. اس سے بھی بڑھ کر حیران کن بات یہ ہے, الزام یہ ہے کہ یہ 10 سے 12 روپے فی اسکوائر یارڈ کے حساب سے تقسیم کی گئی تھی, لیکن بعض شخصیات نے یہ 10 سے 12 روپے بھی نہیں دیے, انہوں نے رقم ادا ہی نہیں کی. اور اس کے باوجود 2009 سے 2012 کے درمیان ان تمام زمینوں کو ریگولرائز کر دیا گیا. اور اس کے بعد نیب کراچی نے 2021 سے 2023 کے دوران کی جو زمینیں ہیں اس جو سندھ کے بااثر شخصیات ہیں, چلنے والا جو سسٹم ہے اس میں موجود شخصیات ہیں اور اداروں کو جو الاٹ کی گئی تھی ان کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ مزید 1107 ایکڑ زمین کا ریکارڈ بھی طلب کیا گیا ہے. تو معاملہ اس طرح بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2012 میں نومبر 2012 میں یہ اپنی رولنگ دی تھی کہ اب زمینوں کو سندھ میں جو سرکاری زمینوں کی الاٹمنٹ ہے یا منتقلی ہے اس پر پابندی لگا دی تھی. یہ سپریم کورٹ نے نومبر 2012 میں رولنگ دی تھی, لیکن ہم نے دیکھا کہ سسٹم کے راستے میں سپریم کورٹ کی رولنگ بھی نہیں آئی اور دھڑا دھڑ زمینوں کی جو الاٹمنٹ ہے وہ کی گئی. ڈسٹرکٹ ملیر کی اگر بات کریں تو اس میں 2315 ایکڑ کی جو زمین کے 117 کھاتوں میں جو تبدیلیوں کا ریکارڈ ہے وہ بھی طلب کیا گیا. اور اس سے بھی بڑھ کر جس میں جال سازی کے ذریعے اربوں روپے کی جو کیسز ہیں وہ سامنے آئے ہیں اور اربوں روپے کی زمینیں اس میں شامل ہیں. اب دوسری جو کیٹیگری تھی جو بلدیاتی اداروں میں غیر قانونی بھرتیوں کی, اس کو اگر دیکھا جائے اس میں اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھوں تو یہ سب, اس سے پہلے یہ بتاؤں کہ یہ جو آپ کے سامنے میں اعداد و شمار رکھ رہا ہوں نیب کراچی ایکٹیویٹ ہوا کہ پچھلے 1 سے 1.5 مہینے کے دوران سارا جو ریکارڈ ہے یہ اب نیب کراچی نے طلب کیا ہے. ہم نے دیکھا تھا 2022 میں نیب ترمیم آرڈیننس آیا تھا, جس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جو کیسز تھے وہ اینٹی کرپشن کو منتقل کر دیے گئے تھے. لیکن اب سپریم کورٹ جو سندھ ہائی کورٹ ہے اس نے اب یہ رولنگ دی ہے کہ جو کیسز اس کو کنورٹ کیے گئے تھے اینٹی کرپشن کو اب دوبارہ وہ نیب کے حوالے کیے گئے ہیں. تو وہ تفصیل بھی میں آپ کے سامنے ابھی رکھتا ہوں. تو نیب نے سندھ کے مختلف بلدیاتی اداروں میں 13,000 سے زائد جو غیر قانونی بھرتیوں کا ریکارڈ ہے وہ طلب کیا ہے. الزام یہ ہے کہ 2011 سے 2014 تک کے دوران گریڈ 1 سے 15 تک کی جو بھرتیاں تھیں
وہ سیاسی سفارش کی بنا پر کی گئی, وہ اقربا پروری کی بنا پر کی گئی, وہ رشوت کی بنا پر کی گئی, اور کرپشن اور جو احتساب کے ناجائز یہ دیکھیں یہ جو بھرتیاں ہوئیں ایک دم سے تو سب کچھ نہیں ہوتا, اور ہم کب سے یہی سنتے آ رہے ہیں. بات وہی ہے کہ آخر نیب ہر دفعہ جب کریک ڈاؤن کرتی ہے اس کے بعد سے پھر سے یہی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, یہی سب چل رہا ہوتا ہے. اس کو کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہی وہ؟ ایگزیکٹلی جی, پاکستان میں یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں جو رول آف لا ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو پایا. ہمارا جو عدالتیں ہیں وہ 140 میں سے 130ویں نمبر پر ہیں دنیا میں. تو ہمارا اس طرح کا انصاف کا نظام اتنا زیادہ کمزور ہے کہ وہ بااثر شخصیات کو اپنے قبضے میں لے پاتا ہی نہیں ہے. ایک غریب کے لیے ایک قانون ہے, امیر کے لیے یہاں پر پاکستان میں دوسرا قانون موجود ہے. غریب غلطی کرے, اگر بھینس بھی چرا لے تو پوری زندگی جیل میں گزار دیتا ہے, عمر قید میں گزار دیتا ہے. جبکہ یہاں کا جو امیر ہے وہ جتنی مرضی منی لانڈرنگ کر لے, وہ کرپشن کر لے, لیکن وہ اپنے اثر کی بنا پر جیل کی سلاخوں کے پیچھے یا تو جاتا نہیں ہے, یا پھر وہ جائے تو وہ پھر سسٹم کو یہ دکھا کر جاتا ہے یا یہ مکہ دکھا کر جاتے ہیں, اور وہ چند دنوں بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سسٹم اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا ہے. یہ سسٹم کی کمزوریاں ہیں جس کو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو دور کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی, اور یہ تمام جو معاملات ہیں ان کو حتمی انجام تک پہنچایا جائے گا, اور وہ جو فیصلے ماضی میں نہیں ہو سکے ان کو اب یہ کیفر کردار تک تمام کیسز جو ہیں ان کو پہنچایا جائے گا. اسی طرح ابھی کرپشن کی میں بات کر رہا تھا, ناجائز استعمال کی بات کر رہا تھا, تو اس کے الزام میں چلنے والے جو 10 نیب کے ریفرنسز ہیں وہ اب سندھ ہائی کورٹ نے دوبارہ, جو میں نے ابھی بات کی تھی کہ وہ اینٹی کرپشن کو منتقل کر دیے گئے تھے, اب دوبارہ وہ نیب کو منتقل کر دیے گئے ہیں. اور ان تمام یہ جو ریفرنسز ہے یہ نیب آرڈیننس 2022 کے تحت پروونشل جو اینٹی کرپشن یونٹ تھا اس کو منتقل کیے گئے تھے. اور ان کیسز میں یہ جو ریفرنسز ہیں ان میں جو کرپشن کی رقم ہے وہ 40 ارب روپے سے زائد کی ہے. تو ان شارٹ یہ بتاؤں کہ کراچی میں سرکاری زمینوں کا معاملہ ہو, نیب ریفرنسز ہو یا بھرتیوں کا معاملہ ہو, تو سندھ جو کراچی نیب کراچی ہے وہ ایکٹیویٹ ہو چکا ہے. اور آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا یہ چیزیں نہیں ہو پائیں. 2016 میں نیب میں ترامیم ہوئی, 2022 میں تو اوورال نیب کا نقشہ ہی چینج کر دیا گیا, اور وہ کیسز جو چل رہے تھے اور وہ اس میں جو ملزم تھے یا مجرم تھے جو نیب میں اپنا اعتراف جرم کر چکے تھے, ہم نے یہ یہاں پر اقربا پروری, رشوت یا دیگر جرائم کیے ہیں, لیکن جب وہ کیسز اینٹی کرپشن یونٹ کو منتقل ہوئے تو وہی ہم نے دیکھا کہ باعزت طریقے سے بری ہوئے, اور اینٹی کرپشن یہ کہہ کر سامنے آیا کہ ہمیں کوئی ثبوت ہی نہیں ملے, اور یہ اس کی بنا پر ہوا 2022 میں جو نیب ترامیم آرڈیننس ہوئی. اوکے, تھینک یو سو مچ طلحہ, آپ نے رپورٹ شیئر کی ریگارڈنگ یہ جو گھپلے ہو رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا, لیکن یہ کیا رک کیوں نہیں رہا, ہمارا سوال وہیں کا وہیں رہتا ہے. اب آپ تھوڑی سی نیوز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس سینٹ کمیٹی کے حوالے سے, اور کیا کہہ سکتے ہیں ہم جب ہم یہ سب سنتے ہیں اور یہ سب ہمارے سامنے آتا ہے, ہر دفعہ دل پریشان ہوتا ہے, ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. مطلب نیب جو ہے ہر دفعہ یہ کرتی ہے اور اس کے بعد بھی کوئی رزلٹ سامنے نہیں آتے, وہ جو ہو رہا ہوتا ہے وہ ویسے ہی چل رہا ہوتا ہے, کویسچن مارک تو اس کے اوپر اٹھتا ہے. اینی ہو, سینٹ کمیٹی کے حوالے سے بتائیں گے. جس سینٹ کمیٹی کی وفاقی حکومت کو 2 ہفتوں کے اندر 2 درجن وزارتیں اور محکمے بند کرنے کی ہدایت. یہ جو 18ویں ترمیم ہے اس پر عمل درآمد کی نگران سینٹ کی فنکشنل کمیٹی نے وفاقی حکومت کو 2 ہفتوں کے اندر 2 درجن وزارتیں اور محکمے بند, 1 درجن ادارے مشترکہ مفادات کونسل کو منتقل کرنے کی ہدایت. پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز آئین کے تحت صوبائی ملکیت قرار دیتے ہوئے وفاق کو نجکاری سے روک دیا گیا. کمیٹی نے وفاقی حکومت کو مزید ہدایت کی کہ مشترکہ مفادات کونسل اثر نو تشکیل دے, میڈیا براڈ کاسٹنگ حقوق جو ہیں وہ صوبوں کے ساتھ شیئر کرے, پرنٹ میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کا سلسلہ بند کرے. پی 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 کے سینیٹر ضمیر حسین گھمرو نے اپنی زیر صدارت اجلاس میں کہا کہ وفاقی حکومت فنکشنل کمیٹی کی ہدایات پر عمل درآمد کی پابند ہے. کیبنٹ ڈویژن 15 روز بعد پہلی عمل درآمد رپورٹ جو ہے وہ فراہم کرے. غیر آئینی وزارتیں جو ہیں وہ ادارے ملازمین کو متاثر کیے بغیر فوری بند
या सूबों को मुंतकिल करे। अमला दरामद ना होने पर मामला इस्तेहकाक कमेटी को भेजा जा सकता है। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत के अखराजात बढ़कर 190 खरब रुपए तक पहुँच चुके। आइनी इंतज़ाम के तहत वजारतें, महकमे और इदारे बंद करके वफाकी अखराजात 130 खरब रुपए तक लाने की ज़रूरत है। फंक्शनल कमेटी ने करार दिया कि ये वजारतें महज एक रुकन पार्लियामेंट और वफाकी सेक्रेटरी को खपाने के लिए बरकरार रखी गईं, जिनकी वजह से इन वजारतों को चलाने के लिए कर्ज़ों की सूरत में माली बोझ बढ़ रहा है। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपये से ज़ायद इजाफा हुआ है। नोटिफिकेशन जारी। और ऑयल एंड गैस जो है उसके हवाले से बताएंगे कि ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ओगरा ने 18 अगस्त के लिए जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। डीज़ल और पेट्रोल जो है वो महंगा हो गया है। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल 5 रुपये 77 पैसे जबकि हाई स्पीड डीज़ल की कीमत में 6 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा किया गया है। हालिया इजाफे के बाद पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 331 रोट 20 पैसे जबकि हाई स्पीड डीज़ल की कीमत 390 रुपये 42 पैसे की सतह पर जी पहुंच गई है। और ये तो थी जी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से न्यूज़ जो हमने शेयर की। इसके साथ ही आपको बताते चले हमें ज्वाइन किया है जी डॉक्टर एजाज ने, जो कि एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसा चल रहा है आपका? अभी हमने थोड़ी देर पहले सिंध में जो नैब की कारकर्दगी है, जो नैब क्रैकडाउन है, उसके ऊपर हमने बात की। एनी हो, अभी आपके साथ हम बात करने जा रहे हैं नए सूबों की बहस, उसके वो जो है वो फिर से जोर पकड़ गई है। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, नए सूबों की बहस फिर से जोर पकड़ चुकी है। बीच में चूंकि कश्मीर इलेक्शन आ गया था और उसके बाद कुछ चीज़ें जो थी वो उस तरह नहीं हो पा रही थी या उस पर इतनी बहस जो हो रही थी वो थोड़ी सी मान पड़ गई थी क्योंकि सियासी जमातें वहाँ मसरूफ थी। लेकिन अब बाकायदा तौर पर, और फिर सियासी जमातों का कुछ ये भी था कि अगर हम ज़्यादा इनके खिलाफ बोलेंगे, चूंकि इस वक्त जो बड़ी सियासी जमातें हैं, सिंध में पाकिस्तान पीपल पार्टी है, विफाक में इस वक्त मुस्लिम लीग नून है जो कि पंजाब की बड़ी नुमाइंदा जमात है, और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इनमें से दो बड़ी सियासी जमातें, ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून और पीटीआई, ये तो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं कि हाँ सूबे बनने चाहिए। इनकी तरफ से किसी किस्म की कोई ख़ास रिटेलिएशन नहीं आई है कि सूबों के ख़िलाफ़ कोई इस तरह की बात जो हम तक पहुंची, जो मीडिया तक पहुंची हो या जो ज़बान ज़द-ए-आम हो कि नहीं हम नहीं करने देंगे या नहीं। जो जैसे तहरीक इंसाफ तहरीक इंसाफ कहे कि हम हज़ारा सूबा नहीं बनने देंगे, या आपकी मुस्लिम लीग नून कहे कि हम जनूबी पंजाब सूबा नहीं बनने देंगे। ये चूँकि दो बड़ी आवाज़ें थी और ये लोगों की बड़ी पुरानी वहाँ के लोगों की बड़ी पुरानी एक कोशिश भी थी और उनकी डिमांड भी थी। तहरीक इंसाफ ने तो खुद बड़ी ज़ोर शोर से हमायत की है हज़ारा सूबे की, और ऐसे ही जनूबी पंजाब के लिए भी मुस्लिम लीग नून की तरफ से किसी किस्म की कोई बात आई नहीं है कि नहीं सूबा नहीं बनेगा। लेकिन सिंध का मामला बिल्कुल अलग है। सिंध पाकिस्तान पीपल पार्टी चूंकि एक बड़ी नुमाइंदा जमात है सिंध की, उसके बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है। सिंध में इस वक्त सूरत हाल ये है कि पीपल पार्टी के तमाम सूबाई या नेशनल असम्बली के जो अरकान हैं उन्होंने अब मीडिया पे बड़े ज़ोर शोर से ये मुहिम चलाना शुरू कर दी है कि अगर सूबा बनता है तो हमें सूबाई हुकूमत की कुर्बानी देना पड़ी तो भी हम देंगे। वो कि कमर ज़मान कायरा ने कल ये कहा है कि सूबों पर बात की जा सकती है, बहस की जा सकती है, लेकिन सिंध के हवाले से उन्होंने बड़ा एक कैटेगोरिकल वो लिया, स्टैंड लिया कि नहीं सिंध का सूबा इसलिए नहीं बनना चाहिए कि वहाँ मसाइल नहीं हैं। हाँ गवर्नेंस के मसाइल उन पर बात की जा सकती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली कोई ऐसा जितना इशू नहीं है। लेकिन यहाँ चूंकि एक दूसरी बड़ी जो सियासी जमात सिंध में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है और उनका एक देरीना मुतालबा रहा है और उनका मुतालबा किसी हद तक जायज़ भी है, गो कि वो थोड़ा सा लसानियत का रंग माजी में उन्होंने उसको दिया था, उसी लसानियत के रंग की वजह से थोड़ा
متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان پیپل پارٹی میں ایک آج کل لفظی گولہ باری یا جنگ کی ایک صورتحال ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ سارے معاملے سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے اور ایک اچھی پیش رفت ہمیں صوبوں کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پر بھی یعنی کہ اتفاق کر لیا جائے گا؟ دیکھیے، اتفاق اگرچہ نہیں کیا جائے گا، ابھی آپ نے خود کہا کہ پیپل پارٹی کا ایک مسئلہ ہے اور ان کا وہ سب سے بڑا مسئلہ بیڈ گورننس کا ہے۔ اب وہ جو بیڈ گورننس ہے اس کی وجہ سے ان پر صوبے بننے کا اگرچہ ایک جو معاملہ تھا وہ ابھی اٹھا ہے، اس سے پہلے بھی ان پر آوازیں اٹھتی تھی بیڈ گورننس کو لے کر۔ اب اگر آپ گورننس نہیں دے رہے یا آپ صوبے کو نہیں سنبھال، آپ دیکھیے کراچی کا مسئلہ یہ ہے کہ کراچی میں لا اینڈ آرڈر کا بہت بڑا مسئلہ ہے جس پر ہم دسیوں پروگرام کر چکے ہیں۔ بالکل۔ اس کے بعد یہاں انفراسٹرکچر، یہاں پانی کے مسئلے ہیں، یہاں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے، یہاں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے۔ یہ کراچی سندھ کا وہ شہر ہے یا پاکستان کا وہ شہر ہے جو سب سے زیادہ آپ کا ریونیو جنریٹ کرتا ہے۔ یہ اگر صوبہ سندھ کی بات کی جائے تو اس کا ایک کارنر ہے، اس کا دوسرا کارنر جو ہے وہ سکھر یا آپ کا گھوٹکی یا اس کے ملحقہ علاقے ہیں۔ سندھ میں کراچی کے بعد اگر سب سے بڑا کوئی ریونیو جنریٹنگ شہر ہے تو وہ گھوٹکی ہے یا گھوٹکی سے متعلقہ علاقے ہیں وہ ہیں۔ یہ دونوں جو ایریاز ہیں یہ دونوں اس وقت لا اینڈ آرڈر کا پوری طرح، آپ نے سنا ہوگا کچے کا علاقہ گھوٹکی سے ملحقہ ہے۔ اب سندھ حکومت نہ ہی کراچی کو سیٹ کر پائی ہے، نہ ہی کراچی کو کوئی امن یا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ یا اس کے علاوہ کوئی یہاں کے رہائشیوں کو، یہاں کے باسیوں کو کوئی خاص ریلیف دے سکی ہے یا دینے میں کامیاب ہوئی ہے، اور نہ ہی اندرون سندھ جو وہ علاقے ہیں جہاں ان کی ایک واضح اکثریت بھی ہے یا جہاں وہاں انہیں بڑھ چڑھ کر کام، ایون نواب شاہ کو دیکھ لیں جو زرداری صاحب کا آبائی گاؤں ہے، یا آپ لاڑکانہ کو دیکھ لیں جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا آبائی شہر یا گاؤں ہے یا جو کا وہ ہے، وہاں یہاں کی بنسبت کراچی کی بنسبت تو بہت برے حالات ہیں لا اینڈ آرڈر کے، لیکن وہاں کوئی ڈیولپمنٹ تو بہت دور رہ جاتی ہے کہ وہاں کوئی انسانی حقوق کی یا انسانی بنیادی ضرورتیں جو ہیں وہ پوری ہوں۔ وہاں تو انفراسٹرکچر، لا اینڈ آرڈر یا دیگر جو چیزیں ہیں ان کا تو بہت برا حال ہے۔ لیکن سندھ حکومت کسی بھی ضلع میں یا صوبے کے کسی بھی حصے میں کوئی خاص گورننس پر اس طرح کام نہیں کر سکی کہ جس کو ہم رول ماڈل کے طور پر لیں۔ یا ابھی حالیہ ایک کیس ہوا یہاں سندھ میں بڑا مشہور ہے اس وقت، اور اس پر ایک بڑا عوامی رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ میر رضا کا جو تھا ایک کاروباری لڑکا تھا، اس کو بڑے بے ایمانہ طریقے سے تشدد کر کے اس کی اس کو ایک مین یونیورسٹی روڈ کے ملحقہ ایک نرسری میں پھینکا گیا۔ اس کے کیسز، اس کا قاتل نہیں پکڑا گیا، یہ بہت عجیب سی بات ہے۔ اس کے کیس میں جس طرح کی نیگلیجنس، پروفیشنل نیگلیجنس دیکھنے میں ملی پولیس کی طرف سے، اس میں اور آئی جی سندھ صاحب نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا کہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، باوجود اس کے سندھ حکومت نے کسی قسم کا ایگریسو سٹینس نہیں لیا۔ مجھے یاد آ جاتا ہے کہ شہباز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ پنجاب ہوا کرتے تھے تو ہر روز آپ کو اس طرح کے اگر واقعات میں تو وہ کھڑے کھڑے ایس ایچ او، ڈی ایس پی، ایس پی، ایس ایس پی، ایون ڈی پی او تک کو بھی معطل کر دیا کرتے تھے۔ اس کیس میں آپ اگر ان کے وکیل کو سنیں گے جبران ناصر کو، تو میں سن رہا تھا وہ یہ کہنے لگے کہ اگر مقتول کی کوئی چیز ریکور ہوتی ہے تو اس وقت اس کا ایک وہ طریقہ کار ہوتا ہے جو تفتیشی ٹیم وہیں پر ان چیزوں کو اپنی تحویل میں اور ان کو بند پارسل کر کے کہیں نہ کہیں متعلقہ انویسٹیگیشن یا کوئی بھی سیل ہوتا ہے اس میں بھیج دیا جائے۔ بولو ان کی ایک سمارٹ واچ اس مقتول کی وہ ملی تھی، اور وہ مقتول کی سمارٹ واچ اس وقت کے جو ایس ایس پی تھے وہ اپنی جیب میں لے کے اس کو گھوم رہے تھے، اور ہمارے اصرار پر یا جو نئی تفتیشی ٹیم بنی تھی اس میں سے ایک شخص کے کہنے پر انہوں نے پھر وہ سمارٹ واچ جو ہے وہ حوالے کی فورینسک کے، آپ خود دیکھ لیں۔ لیکن کسی بھی قسم کا کوئی، میں اس چیز کو ریلیٹ کر رہا ہوں کیونکہ ہماری ایک صوبوں کی بیس تھی، تو صوبوں کا جو اس وقت بڑا مطالبہ ہے ریاست کا وہ یہی ہے، ریاست جو کہنا چاہ رہی ہے کہ جو گورننس کے مسائل ہیں وہ شاید صوبے بننے سے ہی حل ہوں گے۔
وہ کہ یہ معاملہ ہے بحث طلب ہے کہ کیا صوبے اللہ بننے کرے سے جی بھی یہ جو مسائل ہیں جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا اور اس طرح کے اور بہت سارے مسائل ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ جو یہ جو گھپلے ہیں اور اس طرح کے کرپشن کے کیسز جو سامنے آتے ہیں، ہم تو دعا کرتے ہیں کوئی تو حل نکلے، نئے صوبوں سے ہی نکلے. تو یہ جو نئے صوبوں کا آغاز ہے آخر یہ اگر چلیں یہ مان جاتے ہیں اور ہوتا ہے تو کیسے ہوگا، یہ آغاز کیسے ہوگا، کیسے اس کو لے کر چلیں گے؟ دیکھیے یہ ایک آئینی مسئلہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس میں تھوڑی بہت چونکہ صوبائی اسمبلی کی قرارداد کا پیش ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے 2/3 اکثریت سے. سندھ میں یہ چیز تھوڑی سی پرابلمٹک ہوگی، لیکن اس کا بھی حل ہے کہ یہ جو آپ نے نیب کی کارروائیوں کا ذکر کیا ہے، تو سندھ حکومت سر پیر سب کچھ سمجھ لیں کہ اس کڑھائی میں ہے جس میں جو انہوں نے پچھلے 17 سالوں میں یا 18 سالوں میں جو کرپشن کی ہے. صرف ایک اگر ڈسٹرکٹ ملیر لے لیں، وہاں پر جو لینڈ کے اوپر انہوں نے انکروچمنٹ کی ہے وہ تقریباً مور دین 3000 ایکڑ ہے. تو سندھ میں تو اس طرح کی جو کاروائیاں ہیں یہ دراصل بازو مروڑنے کے مترادف ہیں کہ آپ سیدھے ہو جائیں، لائن پہ آ جائیں، ورنہ آپ کے لیے نیب کا ادارہ جو ہے وہ موجود ہے. گو کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. نیب کو اس پہ بہت پہلے سے ہی کرنا چاہیے، اس پر ایکشن لینا چاہیے تھا. لیکن اب دیر آئے درست آئے کی مانند ہم بھی اس کو ویلکم کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، کیونکہ سندھ میں بہت زیادہ لوٹ کھسوٹ چل رہی ہے. سندھ میں لاقانونیت تو اپنی جگہ ہے، لیکن حکومت بالکل بھی کسی بھی قسم کا بڑا ریلیف دینے میں ناکام ہوئی ہے. اس کی ساری توجہ، اس کا سارا جو وہ ہے وہ عوام کو ریلیف دینا نہیں ہے، بلکہ جو وزراء مشراء ہیں ان کا کام یہی ہے کہ اپنی جیب بھرو، لوٹو اور کھسوٹو. بس اس طرح کے وہ ٹرینڈ چل رہے ہیں وہاں یہاں پر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا ایک انیشیٹو ہے نیب کی طرف سے کہ جو ماضی میں ہوا اس کی تو ریکوری ممکن نہیں ہے، کیونکہ نیب کیسز بھی آگے چل کے کسی نہ کسی سٹیج پہ کمپرومائز ہو ہی جاتے ہیں. لیکن جو موجودہ یہاں پہ سسٹم ہے اس کو نکیل ڈالنا بڑا ضروری تھا، کیونکہ اب سندھ کے ہر ادارے میں ایک نہ ایک سسٹم کام کر رہا ہے، اور وہ سسٹم کلیم کرتا ہے بلاول ہاؤس کو. گو کہ بلاول ہاؤس سے اس کا کنیکشن ہو یا نہ ہو، لیکن بلاول ہاؤس کے نام پر منتھلی، ہفتہ اس طرح کی چیزیں جمع ہوتی ہیں، اور وہ سسٹم جو ہے ہر ادارے کے اندر ہونے والے کاموں کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، ان کو آگے بڑھاتا ہے، اور لوگوں کو ایسے ہی عام شہریوں کو لوٹا جاتا ہے. تو ہم اس نیب کی کارروائی کو ویلکم کرتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کارروائی کسی نہ کسی منطقی انجام تک بڑھے گی، جائے گی. جہاں تک بننے کا ہے، بننے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست، چونکہ اس وقت ہمیں ایک اور جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں ہر جگہ کہیں نہ کہیں ایجیٹیشن چل رہا ہے، ایگریشن ہے. کہیں بلوچستان کے حالات اتنے ہموار نہیں ہیں، موافق نہیں ہیں سیاسی اعتبار سے بھی، اور ویسے بھی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو بھی اگر دیکھا جائے KPK میں بھی نہیں ہے. سندھ میں اگر یہ ایک نیا ماس کھل جاتے، کیونکہ سندھ میں اس کو شروع سے ہی ایک زبانی، لسانی اور نیشنلزم، یہ ساری چیزیں یہاں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں. جہاں کہیں قراردادیں پیش ہو چکی ہیں صوبوں کے حوالے سے، جیسے KPK میں ہزارہ صوبے کو لے کر کنسنسس ہے، اور یہ وہاں کی قومیت کی ایک بہت بڑی آواز بھی ہے، اور یہ ابھی سے نہیں ہے. ہزارہ صوبے کے قیام کے لیے لوگوں نے قربانیاں بھی دی ہیں، اور وہ صوبہ بننے کے تمام جو شرائط ہوتی ہیں جی بالکل. اس کے لیے وہ ڈاکٹر اعجاز صاحب ٹائم آپ ہو گیا ہے. تھینک یو سو مچ، آپ نے جوائن کیا اور انالیسس کیا. بات وہی ہے، ہمارے ساتھ پنجاب سے شیئر ہو سٹوری، یا ہمارے ساتھ سندھ سے ہو، ہمارے پاس کسی بھی صوبے سے ہو، ہمارا مقصد یہاں پر بیٹھ کر لائیو آپ کے ساتھ صرف ان ڈیٹیلز کو شیئر کرنا نہیں ہے، بلکہ واقع میں یہ سوچنا ہے کہ ہم سب کو مل کر سوچنے کی ضرورت ہے، صرف پاکستان کے لیے پہلے، بعد میں کچھ اور. اگر ہم اس کو پرائرٹی رکھیں گے، اس کی کامیابی کو، اس کو پہلے دیکھیں گے، تو ہی ہم رہیں گے، ہم بھی قائم رہیں گے. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہوں گی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. اللہ حافظ.